بھیڑیے کی اور خرگوش کی کہانی سناؤں گا۔ بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا۔ لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرا لاتا۔ وہ پہلے ایک بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرقندی اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا۔ بھیڑیے کو بھی شکرقندیوں کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں خرگوش بھی آ پہنچا۔ اس نے زمین کھود کے ہڈی دفن کی اور شکرقندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتا ہوا چل دیا۔ جوں ہی وہ بھوسے کے ڈھیر کے پاس پہنچا، بھیڑیا جھٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئے؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی، اس نے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیے نے پوچھا، پھر تم نے میری شکرقندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرقندی کا جو پودا پکڑتا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرقندیاں تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئیں؟ خرگوش نے مسکینی سے کہا، میں بھی اس پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس اتنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو کہ آج تمہاری قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا جو اب کبھی نہ بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ بھیڑیے نے اشتیاق سے پوچھا۔ خرگوش ہونٹ پیس کر بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑا دو۔ اب بھیڑیے کا اشتیاق بڑھا۔ وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کرتا رہا۔ آخر خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان شکرقندیوں کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا؟ یہ بات بالکل نہیں ہے بھیا جی۔ تو پھر؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں ڈائناسار کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہیں۔ بھیڑیے نے کہا، میں نے تو کبھی ڈائناسار کا نام نہیں سنا، پتہ نہیں تم یہ کیا ذکر لے بیٹھے؟ خرگوش نے حیرانی سے کہا، ارے تو